بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں ایک ایسا ہی آسان قاعدہ جو نورانی قاعدہ سے بہت زیادہ آسان ہے، جس کو پڑھ لینے کے بعد آپ تجوید کے ساتھ انشاءاللہ تعالی قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اس قاعدہ میں ٹوٹل 25 لیسن ہیں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 1۔ لیسن نمبر 1 عربی لینگویج میں یوز ہونے والے 29 الفابیٹس کے بارے میں ہے، جن کی ہم پریکٹس کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ لیٹر ہے الف۔ اب اس کو الف بھی نہیں پڑھیں گے، الف بھی نہیں پڑھیں گے، الف الف۔ نیکسٹ لیٹر ہے با۔ با۔ با لیٹر ہونٹوں کے گیلے حصے کے آپس میں ٹچ کرنے سے با ادا ہوتا ہے۔ جیسے آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، ہونٹوں کا گیلا حصہ جب آپس میں ٹچ کرتا ہے تو با ادا ہوتا ہے، جیسے با با۔ نیکسٹ لیٹر ہے تا۔ تا۔ تا لیٹر زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑوں کے ساتھ ٹچ کرے تو وہاں سے تا ادا ہوتا ہے۔ جیسے آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑوں کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے، تو اس سے تا ادا ہوگا، جیسے تا تا۔ نیکسٹ لیٹر ہے ثا۔ ثا۔ ثا لیٹر زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کے درمیان میں رکھنے سے، اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان میں رکھنے سے ثا ادا ہوتا ہے، اور ثا جو ہے سافٹ ادا کیا جائے گا۔ اس میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں ہوگی، بالکل سافٹ پڑھا جائے گا، جیسے ثا ثا۔ اسی طرح ہم ان تمام لیٹرز کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد لیسن نمبر 1 کا پیج نمبر 2۔ عربی لینگویج میں بعض لیٹر ایسے ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے 2 لیٹر یا 3 لیٹر ادا ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں حمزہ اور ہا گلے کے نیچے والے حصے سے یعنی لو پارٹ آف تھروٹ سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ نیکسٹ عین اور ہا گلے کے درمیانی حصے سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں، یعنی مڈل پارٹ آف تھروٹ سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ اس پیج میں ہم ان لیٹرز کی پریکٹس کریں گے جو ایک جگہ سے 2 یا 3 لیٹر ایک جگہ سے ادا کیے جاتے ہیں۔ لیسن نمبر 1 کی پیج نمبر 3 پر ہم یہ سیکھیں گے کہ قرآن مجید میں وہ کون سے لیٹر ہیں جو ہمیشہ بولڈ پڑھے جاتے ہیں۔ تو وہ 7 لیٹر ہیں جو ہمیشہ قرآن مجید میں بولڈ پڑھے جاتے ہیں۔ وہ 7 لیٹر یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 لیٹر قرآن مجید میں ہر وقت بولڈ پڑھے جائیں گے، یعنی یہ لیٹر کبھی بھی لائٹ نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ ہمیشہ بولڈ پڑھے جائیں گے۔ نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 2۔ لیسن نمبر 2 میں ہم لیٹر کی شیپ کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون سا لیٹر قرآن مجید میں مڈل میں آئے گا تو اس کی شیپ کیسے ہوگی، فرسٹ میں آئے گا تو اس کی شیپ کیسے ہوگی، اور اگر اینڈ پہ ہوگا تو اس کی شیپ کیسے ہوگی، جیسے آپ اس پیج پہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیسن نمبر 2 کے پیج نمبر 2 پر ہم انہی لیٹرز کی شیپ کی پہچان کے لیے یہ 2 پیج ان کی پریکٹس کریں گے۔ جیسے فرسٹ میں دیکھیں ہا، بلو کلر کا ہا،
نیکسٹ ریڈ کلر کا الف. اسی طرح ہم 2 لیٹرز، پھر نیکسٹ 3 لیٹرز، 4 5 7 لیٹرز تک ہم ان لیٹرز کی شیپ کی پریکٹس کریں گے کہ قرآن مجید میں فرسٹ، مڈل اور اینڈ میں یہ کس شیپ میں یہ لیٹر یوز کیے جاتے ہیں. نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 3. لیسن نمبر 3 میں ہم زبر سائن کے بارے میں پڑھیں گے کہ زبر سائن کا ساؤنڈ کیسے ہوتا ہے، اور جہاں پہ بھی زبر سائن ہوگا اس کو ہم سٹرچ بھی نہیں کریں گے اور اس کو جرکنگ ساؤنڈ کے ساتھ بھی نہیں پڑھیں گے. جیسے زبر سائن کا ساؤنڈ ہوگا آ، جیسے حمزہ فتحہ آ یا حمزہ زبر آ، با فتحہ با، با زبر با. ان فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا ساؤنڈ ہوگا آ با تا. لیسن نمبر 3 کے پیج نمبر 2 پر ہم زبر سائن کی سینٹنس کی صورت میں پریکٹس کریں گے کہ اگر زبر سائن پورے سینٹنس میں یوز ہو رہے ہوں تو ان کی پریکٹس کیسے کریں گے. تو اس کو سپیلنگ کے ساتھ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اور وداؤٹ سپیلنگ بھی. چھوٹے اسٹوڈنٹ کو سپیلنگ کے ساتھ پریکٹس کرواتے ہیں اور بڑے اسٹوڈنٹ جو اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کو وداؤٹ سپیلنگ پریکٹس کرواتے ہیں. جیسے دیکھیں وداؤٹ سپیلنگ اس کو پڑھیں گے فرادو، فرادو. اور سپیلنگ کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں تو اس کو ایسے پڑھیں گے فا فتحہ فا، را فتحہ را، فارا، ضاد فتحہ ضا، فارادو. ایسے ہی نیکسٹ کتب، صدق. انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہم اس پورے پیج کی پریکٹس کریں گے جس سے ہمارے زبر سائن کی پریکٹس کمپلیٹ ہو جائے گی. نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 4. لیسن نمبر 4 میں ہم زیر سائن کے بارے میں پڑھیں گے. زیر سائن کا ساؤنڈ ہوگا حمزہ زیر ای، با زیر بی، یعنی اس کا ساؤنڈ ہوگا ای بی تی. جیسے زبر سائن کا ساؤنڈ ہم نے پڑھا تھا آ با تا، اور زیر سائن کا ساؤنڈ ہوگا ای بی تی. جہاں پہ بھی زیر سائن ہوگی اس میں 2 کام نہیں کرنے، ایک اس کو سٹرچ نہیں کرنا اور دوسرا اس کو جرکنگ ساؤنڈ یعنی جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ ای بی تی. ایسے ہم انشاءاللہ تعالی اس پورے پیج کی ہم پریکٹس کریں گے. نیکسٹ ہے لیسن نمبر 4 کا پیج نمبر 2. اس میں ہم زبر سائن جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر ابھی جو ہم نے زیر سائن پڑھا ہے، ان دونوں سائن کے ساؤنڈ کی سینٹنس کی صورت میں پریکٹس کریں گے. اور ایسے ہی ہم سپیلنگ کے ساتھ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اور وداؤٹ سپیلنگ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں چھوٹے اسٹوڈنٹ کے لیے سپیلنگ کے ساتھ پریکٹس کروائی جاتی ہے اور بڑے اسٹوڈنٹس کے لیے وداؤٹ سپیلنگ پریکٹس کروائی جاتی ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے غضب، فہیہ، لعب. ایسے اس پورے پیج کی ہم انشاءاللہ تعالی پریکٹس کریں گے. نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 5. نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 5. لیسن نمبر 5 میں ہم پیج سائن کی پریکٹس کریں گے کہ جہاں پہ بھی پیج سائن ہوگا اس کا ساؤنڈ ہوگا او، بو، تو، سو. اور جہاں پہ بھی پیج سائن ہوگا وہاں پہ ہم نے 2 کام نہیں کرنے، ایک اس کو سٹرچ نہیں کرنا جیسے او ایسے بھی نہیں پڑھنا، اور جرکنگ ساؤنڈ کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا جیسے او بو، ایسے جرکنگ ساؤنڈ کے ساتھ بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ بالکل ایزی او بو تو. ایسے اس پورے پیج کی انشاءاللہ تعالی ہم پریکٹس کریں گے. نیکسٹ ہے لیسن نمبر 5 کا پیج نمبر 2 جس میں ہم پیج سائن اور جو پیچھے 2 ہم لیسن پڑھ چکے ہیں زبر سائن اور زیر سائن، ان تینوں سائن کے ساؤنڈ کو پڑھیں گے اور ان کی سینٹنس کی صورت میں پریکٹس کریں گے. جیسے سپیلنگ کے ساتھ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، وداؤٹ سپیلنگ بھی. وداؤٹ سپیلنگس کی پریکٹس ایسے کریں گے یہبو، صحفی، حبوکی، ربوع، رسولو. ایسے ہی ہم اس پورے پیج کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 6. لیسن نمبر 6 میں ہم 2 زبر کی پریکٹس کریں گے. جہاں پہ بھی 2 زبر ہوں گے اس کا ساؤنڈ ہوگا ان، بن، تن. جیسے زبر سائن کا ساؤنڈ ہم نے پڑھا تھا آ با تا. جہاں پہ بھی 2 زبر ہوں گے اس کو تھوڑا سا ہم سٹرچ کریں گے اس ساؤنڈ کو ان.
بن، تن. ایسے ہی اس فرسٹ پیج کی ہم انشاءاللہ تعالی پریکٹس کریں گے. لیسن نمبر 6 کے پیج نمبر 2 پر ہم ٹو زبر کی سنٹنس کی صورت میں پریکٹس کریں گے. وداؤٹ سپیلنگ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، سپیلنگ کے ساتھ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. اب اس کی پریکٹس ہم وداؤٹ سپیلنگ کریں تو اس کو پڑھیں گے عملا، احدا، سلما. ایسے اس پورے پیج کی ٹو زبر کی ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی، جس کی وجہ سے ہماری ٹو زبر کی پریکٹس انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 7. لیسن نمبر 7 میں ہم ٹو زیر کی پریکٹس کریں گے. جیسے ہم نے زیر سائن کا ساؤنڈ پڑھا تھا ای، بی، تی. اب ٹو زیر کے ساؤنڈ کی ہم پریکٹس کریں گے تو اس کا ساؤنڈ ہوگا ان، بن، تن، فن. اس کو تھوڑا سا اسٹرچ بھی کریں گے. جیسے ہم نے ایسے پڑھا ان، بن، تن، فن. ایسے اس پورے پیج کی انشاءاللہ تعالی ہم پریکٹس کریں گے. لیسن نمبر 7 کے پیج نمبر 2 پر ہم ٹو زیر کی سنٹنس کی صورت میں پریکٹس کریں گے. جیسے بدمن، بقبس، کذب، نفقۃ. ایسے اس پورے پیج کی انشاءاللہ تعالی ہم پریکٹس کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارے ٹو زیر کی پریکٹس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 9. لیسن نمبر 9 میں ہم ٹو پیش کی پریکٹس کریں گے. جہاں پہ بھی ٹو پیش ہوں گے اس کا ساؤنڈ ہوگا ان، بن، تن. ایسے ہی ہم انشاءاللہ تعالی اس پورے پیج کی پریکٹس کریں گے. لیسن نمبر 8 کے پیج نمبر 2 پر ہم ٹو پیش کی پریکٹس سنٹنس کی صورت میں کریں گے. تو اس کا ساؤنڈ ہوگا بقرۃ، احد، سرور، قطع. ایسے انشاءاللہ تعالی اس پورے پیج کی ہم پریکٹس کریں گے، جس کے بعد ہمارا ٹو زبر، ٹو زیر اور ٹو پیش کی پریکٹس انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہو جائے گی. نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 9. لیسن نمبر 9 میں ہم سکون سائن یا جزم سائن کے بارے میں پڑھیں گے. یہ جو سائن با لیٹر کے اوپر ہے اس کو سکون سائن بھی کہتے ہیں اور جزم سائن بھی کہتے ہیں. جب بھی کسی لیٹر کے اوپر جزم سائن یا سکون سائن آ جائے تو پچھلے لیٹر کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. جیسے ہم اس کے سپیلنگ کریں گے تو ایسے پڑھیں گے حمزہ با فتحہ اب، حمزہ با کسرہ اب، حمزہ با ضمہ اب، 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 اب. اور اس کے سپیلنگ ایسے بھی کر سکتے ہیں حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، 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 اب. یعنی جہاں پہ بھی جزم ہوگی یا سکون سائن ہوگا تو پچھلے لیٹر کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. اور جس لیٹر کے اوپر جزم ہو اس لیٹر کو کہتے ہیں ساکن. اور نیکسٹ یہ 5 لیٹر اگر ساکن ہوں جیسے قاف، قاف، با، جیم، دال، اگر یہ 5 لیٹر ساکن ہوں تو وہاں پہ کلکلا کریں گے. کلکلا مین این ایکسٹرا ساؤنڈ، یعنی جہاں پر بھی یہ 5 لیٹر ساکن ہوں گے تو وہاں پہ کلکلا کریں گے. جیسے یہاں پر با ساکن ہے اور با جو ہے کلکلا لیٹرز میں سے ہے تو یہاں پر کلکلا کریں گے. اس کو ایسے پڑھیں گے اب، اب، اب. نیکسٹ جو تا ہے، تا کلکلا لیٹرز میں سے نہیں ہے لہٰذا یہاں پر کلکلا نہیں کریں گے. اس کو پڑھیں گے ات، 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 اس. جیم کلکلا لیٹرز میں سے ہے تو یہاں پر بھی کلکلا کریں گے جیسے اج، اج، اج. ایسے انشاءاللہ تعالی ہم تمام ساکن لیٹرز کی پریکٹس کریں گے. نیکسٹ لیسن نمبر 9 کے پیج نمبر 3 پر ہم ساکن سائن کی سنٹنس کی صورت میں پریکٹس کریں گے. جیسے یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے لم یلد، نصبت،
اشہدو بغین فتنتن۔ ایسے انشاءاللہ تعالی ہم اس پورے پیج کی سنٹنس کی صورت میں ساکن سائن کی پریکٹس کریں گے۔ نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 10۔ لیسن نمبر 10 میں ہم مدہ لیٹرز کی پریکٹس کریں گے۔ اگر زبر کے بعد الف ہو یا پیش کے بعد واو ساکن ہو یا زیر کے بعد یا ساکن ہو تو اس زبر پیش اور زیر کو سٹرچ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے ہم پڑھیں گے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی۔ اگر یہ تین لیٹرز یعنی واو یا اور الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو ہم سٹرچ کر کے پڑھیں گے ایک سیکنڈ۔ جیسے اس کو پڑھیں گے با، بو، بی، تا، تو، تی، سا، سو، سی۔ ایسے انشاءاللہ تعالی ہم لیسن نمبر 10 کے پیج نمبر 3 میں مدہ لیٹرز کی سنٹنس کی صورت میں پریکٹس کریں گے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں ضربو، کریم، قال، خاطب، حیل۔ انشاءاللہ تعالی ایسے ہی پورے مدہ لیٹرز کی ہم اس پیج میں پریکٹس کریں گے۔ نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 11۔ لیسن نمبر 11 میں ہم سافٹ لیٹر یعنی لین لیٹرز کی پریکٹس کریں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ واو اور یا، واو ساکن ہو پچھلے لیٹر کے اوپر پیش سائن ہو تو مدہ ہوگا، ایسے یا ساکن ہو پچھلے لیٹر کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اس کو سٹرچ کر کے پڑھیں گے۔ اگر واو اور یا ساکن ہوں تو پچھلے لیٹر کے اوپر زبر ہو تو اس کو سافٹ پڑھیں گے۔ یہ دونوں لین لیٹر یعنی سافٹ لیٹر بنیں گے تو ان کا ساؤنڈ ہوگا باؤ، بئی، تاؤ، تئی، ثاؤ، ثئی۔ ایسے ہی نیکسٹ ہم سافٹ لیٹر کی یعنی لین لیٹرز کی سنٹنس کی صورت میں پریکٹس کریں گے۔ جیسے عفونا، قریش، یومئذ، ہیہات۔ ایسے انشاءاللہ تعالی اس پورے پیج کی پریکٹس کر لینے کے بعد ہمیں سافٹ لیٹر اور یعنی لین لیٹرز کی ہماری پریکٹس کمپلیٹ ہو جائے گی۔ نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 12۔ لیسن نمبر 12 میں ہم سٹینڈنگ زبر یا کھڑی زبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس لیٹر کے اوپر بھی کھڑی زبر یا سٹینڈنگ زبر ہوگی اس لیٹر کے ساؤنڈ کو سٹرچ کریں گے۔ جیسے حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کا ساؤنڈ ہوگا حمزہ کھڑی زبر آ، با کھڑی زبر با، تا کھڑی زبر تا۔ اس کو سٹرچ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح اس پورے پیج کی ہم سٹینڈنگ زبر کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیسن نمبر 12 کے پیج نمبر 2 پر ہم سٹینڈنگ زبر کی سنٹنس کی صورت میں پریکٹس کریں گے۔ جیسے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہوئے ان سنٹنس کو ایسے پڑھیں گے آدم، سجا، قلا، علا، غوا، عصا۔ ایسے اس پورے پیج کی انشاءاللہ تعالی ہم پریکٹس کریں گے۔ نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 13۔ لیسن نمبر 13 میں ہم سٹینڈنگ زیر کی پریکٹس کریں گے۔ جس لیٹر کے نیچے بھی سٹینڈنگ زیر ہوگی اس لیٹر کے ساؤنڈ کو ہم سٹرچ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے جس لیٹر کے نیچے سٹینڈنگ زیر ہوگی اس کا ساؤنڈ ہوگا ای، بی، تی، سی۔ ایسے انشاءاللہ تعالی اس پورے پیج کی ہم سٹینڈنگ زیر کی پریکٹس کریں گے۔ لیسن نمبر 13 کے پیج نمبر 2 پر ہم سٹینڈنگ زیر کی سنٹنس کی صورت میں پریکٹس کریں گے۔ جیسے ان سنٹنس میں ہم سٹینڈنگ زیر کی پریکٹس ایسے کریں گے بیہی، فیہی، قبلہی، بعدہی۔ ایسے ان پورے سنٹنس کی ہم انشاءاللہ تعالی پریکٹس کریں گے۔
جس کے بعد ہماری اسٹینڈنگ زیر کی پریکٹس انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 14۔ لیسن نمبر 14 میں ہم اسٹینڈنگ پیش یا الٹا پیش کی پریکٹس کریں گے۔ جس لیٹر کے اوپر بھی اسٹینڈنگ پیش ہوگی یا الٹا پیش ہوگا اس کو ہم اس کے ساؤنڈ کو اسٹرچ کریں گے۔ تو ان کا ساؤنڈ ہوگا او، بو، تو، سو، چو۔ ایسے انشاءاللہ تعالی ان تمام لیٹرز کی ہم اسٹینڈنگ پیش کی صورت میں تمام لیٹرز کی پریکٹس کریں گے۔ نیکسٹ لیسن نمبر 14 کے پیج نمبر 2 پر ہم اسٹینڈنگ پیش کی سنٹنس کی صورت میں پریکٹس کریں گے۔ تو اس کی پریکٹس کرتے ہوئے ہم ان سنٹنس کو ایسے پڑھیں گے: کتابہ، قیامہ، معہ، آمرہ۔ ایسے انشاءاللہ تعالی ان پورے سنٹنس کی ہم اسٹینڈنگ پیش کی صورت میں پریکٹس کریں گے، جس کی وجہ سے ہماری اسٹینڈنگ پیش کی پریکٹس انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 15۔ لیسن نمبر 15 میں ہم تشدید سائن کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ جو سامنے آپ کو سائن نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں تشدید یا شد سائن، اور جس لیٹر کے اوپر بھی شد سائن ہوگا اسے کہیں گے مشدد۔ جیسے اس سنٹنس میں آپ دیکھیں با کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر با ہوگا مشدد۔ اب جہاں پہ بھی قرآن مجید میں جو لیٹر مشدد ہوگا اس میں ہم نے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے مشدد لیٹر کو پچھلے لیٹر کے ساتھ ملائیں گے، اور دوسرا جہاں پہ بھی مشدد لیٹر ہوگا اس کو ہم ڈبل پڑھیں گے، اس کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں ابا، ابی، ابو، اور جہاں پر بھی میم اور نون مشدد ہوں تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ غنہ مین نیزل ساؤنڈ، یعنی ناک سے ایک سیکنڈ جو ہے آواز کو ناک میں روکیں گے، جیسے ام، امی، امو۔ ایسے یہاں پر نون اور میم مشدد ہونے کی صورت پر یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ پھر لیسن نمبر 15 کے پیج نمبر 4 پر ہم تشدید سائن یا شد سائن کی سنٹنس کی صورت میں پریکٹس کریں گے۔ جیسے یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے برز، حصل، صدق۔ ایسے انشاءاللہ تعالی اس پورے پیج کی ہم مشدد لیٹرز کی سنٹنس کی صورت میں انشاءاللہ تعالی پریکٹس کریں گے، جس کی وجہ سے ہماری مشدد لیٹرز کی پریکٹس کمپلیٹ ہو جائے گی۔ نیکسٹ 4 لیسن ہم نون ساکن اور تنوین کے بارے میں پڑھیں گے۔ یعنی جہاں پر بھی نون کے اوپر جزم ہو یعنی نون ساکن ہو، یا کسی لیٹر کے اوپر 2 زبر، یا کسی لیٹر کے نیچے 2 زیر، یا کسی لیٹر کے اوپر 2 پیش ہوں تو اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ اب جہاں پہ بھی نون ساکن اور نون تنوین ہوں گے وہاں پر 4 رولز میں سے کوئی ایک رول اپلائی ہوگا، یا تو وہاں پہ اظہار ہوگا، یا وہاں پہ ادغام ہوگا، یا اقلاب ہوگا، یا اخفا ہوگا۔ اب ان 4 رولز کو ہم ایک ایک لیسن کی صورت میں انشاءاللہ تعالی پریکٹس کریں گے۔ نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 16۔ لیسن نمبر 16 اظہار کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یعنی جب بھی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد تھراٹر لیٹر یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو وہاں پر ہم نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی ود آؤٹ غنہ پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے منہ، من آمن، فسینغضون، عذابا علیما، من علم۔ اب یہاں پر دیکھیں فرسٹ سنٹنس میں نون ساکن کے بعد ہا آ گیا ہے، جو ہے تھراٹل لیٹرز میں سے ہے، لہٰذا یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ نیکسٹ من نون ساکن میں اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے، اور حمزہ بھی تھراٹل لیٹرز میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے، پڑھیں گے من آمن۔ ایسے اس پورے پیج کی انشاءاللہ تعالی ہم پریکٹس کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارے اظہار رول کی پریکٹس کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 17۔
لیسن نمبر 17 میں ہم ادغام کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد جرملون لیٹر یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو وہاں پہ ہم دو کام کریں گے۔ ایک تو ادغام کریں گے، 6 کے 6 لیٹر میں ادغام کریں گے، اور اگر یا، میم، واو، نون ہوں تو وہاں پہ غنہ بھی کریں گے، یعنی 4 لیٹر میں غنہ کریں گے، لام اور را میں غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے ہم ان سنٹنس کی پریکٹس کرتے ہوئے ان کو ایسے پڑھیں گے، جیسے میں یقول۔ اب دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آگے ہے، یا یرملون لیٹرز میں سے ہے تو ادغام کریں گے، اور دوسرا یا ان لیٹرز میں سے ہے جن میں غنہ بھی ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے عینی یشرب۔ یہاں پر بھی دیکھیں نون تنوین، ان دو زبر کے بعد یا آ گیا ہے جو یرملون لیٹرز میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام ہوگا، اور یا ان لیٹرز میں سے ہے یعنی یا، میم، واو، نون میں سے ہے جن میں غنہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ کریں گے، جیسے عینی یشرب۔ اسی طرح ادغام کی ہم پورے پیج کی پریکٹس کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارے ادغام رول کی پریکٹس کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 18۔ لیسن نمبر 18 میں ہم اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کے ساؤنڈ اور تنوین کا جو ساؤنڈ بن، بن، بن میں اینڈ پہ نون آتا ہے وہ میم سے چینج ہو جائے گا۔ جیسے فرسٹ سینٹنس کو ہم پڑھیں گے فم بذ۔ اب دیکھیں نون ساکن کے بعد با آ گیا تو اس نون کے ساؤنڈ کو ہم نے میم سے چینج کر دیا۔ ایسے نیکسٹ پڑھیں گے تم بوتو، اور ساتھ غنہ بھی کریں گے، یعنی جہاں پر بھی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر ہم نون ساکن اور تنوین کو میم سے چینج کریں گے، اس لیے یہاں پر نون کا ساؤنڈ اور تنوین کے اینڈ پہ جو نون کا ساؤنڈ آتا ہے وہ میم سے چینج ہو جائے گا۔ ایسے اس پورے 2 پیج کی ہم پریکٹس کر لیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے اقلاب رول کی پریکٹس کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 19۔ لیسن نمبر 19 میں ہم اخفا کے بارے میں پڑھیں گے۔ اخفا مین ہائیڈنگ، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر اخفا لیٹرز میں سے کوئی ایک لیٹر آ جائے تو وہاں پر ہم نون ساکن اور تنوین میں اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے ساؤنڈ کو ہم چھپا کے پڑھیں گے۔ جیسے ہم اس کو پڑھیں گے فرسٹ سنٹنس میں منکم من کان۔ اب فرسٹ سنٹنس میں دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف آ گیا، کاف اخفا لیٹرز میں سے، لہٰذا یہاں پر اخفا کریں گے نون ساکن پر۔ اور نیکسٹ بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف آ گیا ہے، کاف اخفا لیٹرز میں سے، لہٰذا یہاں پر نون ساکن میں اخفا کریں گے، اس کو پڑھیں گے منکم من کان۔ ایسے ان 2 پیج کی ہم اخفا کی صورت میں پورے سنٹنس کی پریکٹس کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارے اخفا رول کی پریکٹس کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 20۔ لیسن نمبر 20 میں ہم لام اور را کے بارے میں پڑھیں گے کہ لام اور را کبھی بولڈ پڑھے جاتے ہیں، کبھی لائٹ پڑھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے را کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ را کے اوپر اگر زبر سائن ہو، 2 زبر ہوں، ایسے 2 پیش ہوں، سٹینڈنگ زبر ہو، سٹینڈنگ پیش ہو، یعنی را کے اوپر جتنے بھی سائن آتے ہیں اگر وہ ہوں تو را کو بولڈ پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے جتنے سائن ہوتے ہیں، زیر ہو، سٹینڈنگ زیر ہو، 2 زیر ہوں، تو اس صورت میں را کو لائٹ پڑھیں گے۔ ایسے اگر را ساکن ہو یا را کے اوپر جزم ہو تو پچھلے لیٹر کے سائن کو دیکھیں گے، اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو بولڈ پڑھیں گے، اگر زیر ہو تو اس صورت میں را کو لائٹ پڑھیں گے۔ اور اگر را بھی ساکن ہو، پچھلا لیٹر وہ بھی ساکن ہو تو پھر اس سے پچھلے لیٹر کو دیکھیں گے، جیسے را کے اوپر ہم سٹاپ کر رہے ہیں تو اس سے پچھلا لیٹر بھی ساکن ہے، اور اس سے پچھلے لیٹر کے سائن کو دیکھیں گے، اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را کو بولڈ پڑھیں گے، نہیں تو را کو لائٹ پڑھیں گے۔ اور را کے کچھ اور رولز بھی ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم لیسن کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو اس ٹائم ہم ڈیٹیل سے اس کو پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہے لام لیٹر۔ لام بھی کبھی بولڈ پڑھا جاتا ہے اور کبھی لائٹ پڑھا جاتا ہے۔
اگر اللہ اور اللہم کے سینٹنس میں لام یوز ہو رہا ہو تو اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو بولڈ پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو لائٹ پڑھیں گے. جیسے پڑھتے ہیں اللہ رسول اللہ، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو لائٹ پڑھیں گے، جیسے باللہ، بسم اللہ. ایسے ہی اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو بولڈ پڑھیں گے، جیسے قالوا اللہم سبحانک اللہم. اور اگر اللہم سے پہلے زیر ہو لام سے پہلے تو اس کو لائٹ پڑھیں گے، جیسے قل اللہم. یعنی اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تو بولڈ پڑھیں گے، اور اگر زیر ہوگی تو اس کو لائٹ پڑھیں گے. اور اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ جتنے بھی لام قرآن مجید میں یوز ہو رہے ہیں ان سب کو ہم لائٹ پڑھیں گے. جیسے دیکھیں ان الذین، الا الذین، صلاۃ ولا صلی، تجلی. نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 21. لیسن نمبر 21 میں ہم مد کے بارے میں پڑھیں گے. مد مین اسٹرچ، جہاں پہ مد ہوگی وہاں اس کو اسٹرچ کریں گے. پھر مد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے بڑی مد جس کو مد متصل کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے چھوٹی مد جس کو مد منفصل کہتے ہیں. بڑی جو مد ہوتی ہے یعنی مد متصل، اس کو 3 to 5 سیکنڈ اسٹرچ کریں گے. بڑی مد وہاں پر ہوگی جہاں پر مدہ لیٹرز کے بعد حمزہ اسی سینٹنس میں یوز ہو. جیسے فرسٹ سینٹنس میں اس کو ہم پڑھیں گے جاء، جیء. اور مد منفصل یعنی چھوٹی مد وہاں پر ہوگی جہاں پر مدہ لیٹرز کے بعد حمزہ جو ہے وہ نیکسٹ سینٹنس میں یوز ہو. یہاں پر دیکھیں بما انزل، یہاں مدہ لیٹرز میں سے الف ہے، اس کے بعد حمزہ جو ہے وہ نیکسٹ سینٹنس میں ہے، لہٰذا یہاں پر چھوٹی مد ہوگی. اور جو بڑی مد ہے وہ قرآن مجید میں تھوڑی سی بولڈ لکھی ہوتی ہے، اور جو چھوٹی مد ہے یعنی مد منفصل وہ قرآن مجید میں تھوڑی سی لائٹ لکھی ہوتی ہے. ایسے ہی قرآن مجید میں اگر مدہ لیٹرز کے بعد کوئی مشدد لیٹر آ جائے تو وہاں پر بھی بڑی مد ہوگی، یعنی اسے 3 to 5 سیکنڈ تک اسٹرچ کریں گے. نیکسٹ لیسن نمبر 21 کے پیج نمبر 2 پر ہم حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے. حروف مقطعات قرآن مجید کی صورتوں کے شروع میں یوز ہونے والے کچھ لیٹرز ہیں. یہ ایسے لیٹرز ہیں جن کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے. جیسے دیکھیں الف لام میم، یہاں پر الف کو علیحدہ، لام کو علیحدہ اور میم کو علیحدہ پڑھا جاتا ہے. اور حروف مقطعات پر جو مد یوز ہوتی ہے وہاں پر بڑی مد ہوگی، یعنی اسے 3 to 5 سیکنڈ تک اسٹرچ کریں گے. جیسے اس کو ہم پڑھیں گے الف لام میم، الف لام میم صاد. ایسے پورے حروف مقطعات کی ہم پریکٹس کریں گے، اور ان کی کچھ ڈیٹیل ہم انشاءاللہ تعالی جب کمپلیٹ لیسن سٹارٹ کریں گے تو اس وقت پڑھیں گے، جس کی وجہ سے ہماری انشاءاللہ تعالی مد سائن کی پریکٹس کمپلیٹ ہو جائے گی. نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 22. لیسن نمبر 22 میں ہم نون قطنی کے بارے میں پڑھیں گے. نون قطنی قرآن مجید میں ایک چھوٹا سا نون ہوتا ہے جو دو سینٹنس کو ملانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور اس کو زیر دے کر نیکسٹ سینٹنس کے ساتھ ملایا جاتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں تو نذهب، اس نون قطنی پہ اگر اس سے پہلے سٹاپ کیا جائے تو اس نون قطنی کو نہیں پڑھا جائے گا. اگر ہم اس پر سٹاپ نہیں کیا جائے تو پھر اس کو پڑھا جائے گا. اگر ہم اس پر سٹاپ کرتے ہیں اس پڑھیں گے تو اذهب لوط المرسلین
اگر نون کتنی سے پہلے سٹاپ کریں گے تو اس کو پڑھیں گے لوط المرسلین۔ ایسے ہی پورے قرآن مجید میں جتنے بھی نون کتنی یوز ہوتے ہیں ان کی پریکٹس انشاءاللہ تعالی ان 2 پیج میں ہم کریں گے، جس کی وجہ سے ہماری نون کتنی کی پریکٹس انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 23۔ لیسن نمبر 23 میں ہم رموز اوقاف کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں ہم کہاں کہاں پر سٹاپ کریں گے اور کہاں کہاں پر سٹاپ نہیں کریں گے۔ قرآن مجید میں جہاں پہ بھی آیت کمپلیٹ ہو جائے تو وہاں پہ ہم سٹاپ کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی جہاں پر قرآن مجید میں آیت میں یا آیت کے مڈل میں کہیں میم آ جائے تو وہاں پہ ہم نے لازمی طور پر سٹاپ کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی طا پر بھی ہم نے سٹاپ کرنا ہوتا ہے، اور جیم میں آپ سٹاپ کریں یا نہ کریں آپ کے لیے دونوں طرح جائز ہے۔ اسی طرح ہم رموز اوقاف کی اور ڈیٹیل بھی انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 23 کے پیج نمبر 2 پر ہم سٹاپ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک کون سا لیٹر ہو اس پر کون سا سائن ہوگا تو اس پر ہم کیسے سٹاپ کریں گے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں کسی بھی لیٹر کے اینڈ پہ زبر ہو، زیر سائن ہو، پیش سائن ہو یا 2 پیش یا 2 زیر ہوں، اور وہ جو سینٹن لیٹر ہے وہ گول تا نہ ہو تو وہاں پر اس پر سٹاپ کرتے ہوئے ہم اس کو ساکن کر دیں گے، یعنی اس کو جزم دیں گے۔ جیسے دیکھیں ذالک، اس پہ سٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے ذالک۔ نیکسٹ سینٹنس ہے یومی، اس پہ سٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے یوم۔ نعبد، اس پہ سٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے نعبد۔ مختوم، سٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے مختوم۔ قرآن، سٹاپ کریں گے تو قرآن۔ اور ایسے اگر قرآن مجید میں گول ہا یعنی ہا ہو قرآن مجید میں، اگر اس پہ اینڈ پہ سٹاپ کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ جیسے رسولی ہی ہے، سٹاپ کریں گے تو رسولی۔ یرہو، اس پہ سٹاپ کریں گے تو یرہ۔ اور اگر کسی سنٹنس کے اینڈ پر گول تا ہو تو اس کو پہلے ہا سے چینج کریں گے، پھر اس کو ساکن کر دیں گے۔ جیسے دیکھیں مسفرۃن، سٹاپ کریں گے تو اس کو پڑھیں گے مسفرہ۔ اور اگر کسی سنٹنس کے اینڈ پہ 2 زبر ہوں تو اس کو الف مدہ کی طرح پڑھیں گے۔ جیسے ابوابن، اس کو سٹاپ کریں گے پڑھیں گے ابوابا۔ اور اگر کسی سینٹنس کے اینڈ پہ کھڑی زبر ہو یا کھڑی زیر ہو یا کوئی لیٹر اس کے اینڈ پہ الف ہو تو ان لیٹرز پہ ان سینٹنس پہ سٹاپ کرتے ہوئے ان کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے یسعیٰ پہ سٹاپ کریں گے تو اس کو پڑھیں گے یسعیٰ۔ یحیی پہ سٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے یحیی۔ رفعنا پہ سٹاپ کریں گے تو رفعنا۔ ایسے ہی انشاءاللہ تعالی اس پورے پیج پر ہم سٹاپ کے تمام رولز کی پریکٹس کریں گے۔ نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 24۔ لیسن نمبر 24 میں ہم قرآن مجید کے ان سینٹنس کے بارے میں پڑھیں گے جن میں بعض لیٹر تو لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کو قرآن مجید میں پڑھا نہیں جاتا۔ جیسے دیکھیں فرسٹ سینٹنس ہے افائن، یہاں پر جو ریڈ کلر کا الف ہے اس کو قرآن مجید میں لکھا تو گیا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو ہم پڑھیں گے افائن۔ ایسے نیکسٹ سینٹنس میں دیکھیں لیبلوا، لیکن اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کو پڑھیں گے لیبلوا۔ ایسے ہی نیکسٹ لشیء میں شین کے بعد الف لکھا ہوا تو ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔ تو ایسے اس پورے لیسن میں ہم ان سینٹنس کی پریکٹس کریں گے جن میں قرآن مجید میں بعض لیٹر لکھے ہوئے تو ہیں لیکن ان کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس لیسن کو پڑھ لینے کے بعد ہمارا ان لیٹرز کی پریکٹس کمپلیٹ ہو جائے گی جو قرآن مجید میں لکھے ہوئے تو ہیں لیکن وہ پڑھے نہیں جائیں گے۔ نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 25۔ لیسن نمبر 25 اس میں ہم قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت یعنی سورۃ الفاتحہ اور قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں یعنی سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص کی پریکٹس کریں گے۔ اس میں وہ قاعدے کے تمام رول جو ہم نے قاعدے میں پڑھے ہیں ان کو ان 4 صورتوں میں اپلائی کرنے کا
طریقہ سیکھیں گے۔ جیسے ہم سورۃ الفاتحہ جب شروع کریں گے، اس میں ان کی تلاوت کرنے کے بعد ہر رول کو ایسے پریکٹس کریں گے، جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے بس میں سین میں سیٹی کی آواز آئے گی، ملا میں لام کو لائٹ پڑھا جائے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو لام کو لائٹ پڑھا جاتا ہے۔ اگر نیکسٹ ہر را میں دیکھیں را کے اوپر زبر سائن ہے تو اس کو بولڈ پڑھا جائے گا۔ رحمہ ہا کو سٹرونگ پڑھا جائے گا، یعنی کہ گلے کے درمیانی حصے سے ہا پڑھا جاتا ہے۔ مان الرحیم، اب ماں میں سٹینڈنگ زبر ہے تو اس کو ہم سٹرچ کریں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا سٹینڈنگ زبر، سٹینڈنگ زیر اور سٹینڈنگ پیش کو سٹرچ کر کے پڑھتے ہیں۔ نررحیم، ہی میں دیکھیں یا مدہ ہے، مدہ لیٹر 3 تھے، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 مدہ لیٹر کو 1 سیکنڈ تک سٹرچ کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا سٹرچ کریں گے۔ آگے نیکسٹ ہم سٹاپ کریں گے تو اس پہ ہم سٹاپ کرتے ہوئے میم کو ہم جزم دے دیں گے، یعنی ساکن کر دیں تو بن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی نیکسٹ ہم ایک ایک آیت پڑھیں گے اور ان تمام رولز کو جو ہم نے قاعدہ میں پڑھے ہیں یہاں پر اپلائی کریں گے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، یہاں پہ ہم بتائیں گے ال پہ کلکلا نہیں ہوگا، دو میں دال کے اوپر پیش ہے اس کو سٹرچ نہیں کریں گے، کیونکہ زبر زیر پیش سائن کو سٹرچ نہیں کرتے۔ للہ میں لام کے لام کو لائٹ پڑھیں گے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی پریکٹس کریں گے، پھر سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص کی پریکٹس کر لینے کے بعد قرآن مجید سٹارٹ کر دیں گے، اور قرآن مجید کا آخری پارہ جو ہے 30واں پارہ، وہ جب ہمارا آدھا پارہ ہو جائے گا اس وقت ہم اسی طرح تمام رولز کو اپلائی کرتے رہیں گے۔ پھر جب ہمارا آدھا پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ اتنا قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے کہ آپ کو نیکسٹ خود ہی پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہم قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اسلام کی بنیادی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، جیسے نماز کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور اسی طرح نماز جنازہ، 6 کلمے اور ایسے دعائیں جیسے کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، اور اسی طرح اسلامک سٹڈیز کے بارے میں ہم قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نماز کی نیت، نماز، سورۃ الفاتحہ، رکوع، سجدہ سب پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم مردوں کی نماز کا طریقہ بھی سیکھیں گے کہ مرد تکبیر تحریمہ کیسے کہتے ہیں، قیام کیسے کیا جاتا ہے، رکوع کیسے کیا جاتا ہے، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، اتحیات میں کیسے بیٹھیں گے، سلام ہم نے کیسے پھیرنا ہے۔ ایسے ہی اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کی نماز کا طریقہ بھی ہم سیکھیں گے کہ عورتوں نے تکبیر تحریمہ کیسے کہنا ہے، اور قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے، اور سلام کیسے پھیرنا ہے۔ ایسے ہی ہم مردوں اور عورتوں کی نماز کا طریقہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نماز کا لیسن سیکھ لینے کے بعد ہم 6 کلموں کے بارے میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی طرح ہم دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا، پانچواں اور چھٹا کلمہ بھی سیکھیں گے۔ 6 کلمے سیکھ لینے کے بعد ہم دعائے قنوت جو عشاء کی نماز میں وتر میں پڑھی جاتی ہے اس کو سیکھیں گے۔ 6 کلمے اور دعائے قنوت سیکھ لینے کے بعد ہم کچھ دعاؤں کے بارے میں سیکھیں گے، مثلا کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، اور کھانا اگر کھانے سے پہلے دعا بھول جائیں تو درمیان میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، اگر آپ کسی کے گھر کھانا کھانے کے لیے گئیں، دعوت پہ گئیں تو کون سی دعا پڑھی جائے گی، رات کو سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، صبح اٹھنے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ تمام دعائیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ یہ دعائیں پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نماز جنازہ کے بارے میں سیکھیں گے کہ نماز جنازہ کی نیت کیا کی جاتی ہے، اور نماز جنازہ میں تکبیرات کتنی ہیں، پہلی تکبیر میں کیا پڑھا جاتا ہے، دوسری میں کیا، تیسری میں اور چوتھی میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، اور اگر بڑا آدمی کوئی فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے، اور چھوٹے بچے اور بچی کی نماز جنازہ میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے۔
نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد ہم کچھ اسلامک سٹڈیز کے بارے میں بھی پڑھیں گے، جیسے خلفائے راشدین کتنے تھے، ان نے کتنے کتنے سال حکومت کی۔ اس کے بعد اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کتنے تھے، تو ان تمام کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسلام کے متعلق بنیادی معلومات کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی ہے، وحی کسے کہتے ہیں، ایسے قرآن مجید پر ایک ہی مرتبہ نازل کیا گیا یا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، قرآن مجید کتنے دنوں میں پورا اتارا گیا۔ اسی طرح ہم اسلام کی اور بنیادی معلومات بھی ہم سیکھیں گے۔ اس پورے کورس کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے، اور اسلام کی بنیادی معلومات بھی انشاءاللہ ہمیں معلوم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے اور اسلام کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔